شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کی سردار آیت جو بندہ عصر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ کے ولی کہتے ہیں وہ بیٹھے بٹھائے مالدار ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، اللہ کے ولی کہتے ہیں چھوٹی سی اور بہت پیاری قرآن کی آیت جو شخص عصر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے سے اتنا خوش اور راضی ہوتا ہے، اس گھر میں رزق کی بارش کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، عصر کا وقت وہ وقت ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت ایک گھڑی ایسی ہے جس میں ہر دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ تو جو قرآن کی یہ آیت پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا، جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے ہی اس کی وہ دعا قبول ہو چکی ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، ساری کی ساری نماز اہم ہے، سب کو وقت پر ادا کرنا ضروری ہے، لیکن کچھ نمازوں کی فضیلت و اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے ایک نماز عصر ہے۔ آج ہم اس نماز کی فضیلت و اہمیت کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ شریعت اسلامیہ نے عصر کی نماز کو بیچ والی نماز کہا ہے، جس پر اللہ نے مداومت کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز کی حفاظت کرنے والے کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ نیز اسے ترک کر دینے پر عمل کے برباد ہونے اور نیکیوں کے ضائع ہونے کی خبر دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عصر کی نماز کی حفاظت اور اس پر مداومت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عصر کی نماز کے فوائد۔ عصر کی نماز کی کافی فضیلت ہے۔ عصر کی نماز کی محافظت کرنا دخول جنت کا سبب ہے۔ عصر کی نماز نہ پڑھنے والے کے لیے سخت وعید ہے۔ عصر کی نماز ہی بیچ والی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے با ادب کھڑے رہا کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والوں اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تھے تب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند پر ایک نظر ڈالی، پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو اب دیکھ رہے ہو، اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی زحمت بھی نہیں ہوگی۔ پس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز عصر ہے، تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے گی تو ایسا ضرور کرو۔ پھر جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہے سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نماز کی حفاظت کرنا اور اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا، یہ آقا علیہ السلام کی آخری وصیت تھی جو آپ نے اپنی امت کو فرمائی۔ اس بات سے بھی نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ موت و حیات کی کشمکش میں بھی آقا علیہ السلام نے نماز کا ذکر کیا ہے اور امت کو نماز کی تلقین کی ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت و فضیلت کو سمجھیں گے، اور خصوصاً نماز عصر کی اہمیت و فضیلت اور اسے چھوڑنے کے نقصانات کو سمجھیں گے۔ نماز کی اہمیت قرآن کی روشنی میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 43، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ الف لام میم، یہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو دیا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نیز وہ آپ کی طرف نازل شدہ وحی پر ایمان لاتے ہیں، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے نازل شدہ ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے
اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ایک طرف ہونے والے ہوں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی مضبوط ملت کا دین ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی پر بیعت کی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ان کاموں کے متعلق بیان کیا، اور اگر میں اسی طرح سوال کرتا رہتا تو آپ جواب دیتے رہتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ نہائے تو تمہارا کیا گمان ہے، کیا اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے کہ اللہ پاک ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز چھوڑنا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کیا اور فرمایا، جس نے نماز کی اچھی طرح حفاظت کی تو یہ اس کے لیے قیامت کے روز نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے اس کی پوری طرح حفاظت نہ کی تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگی، نہ دلیل اور نہ نجات۔ اور ایسا آدمی قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی فرض نماز کا وقت شروع ہو جائے اور مسلمان آدمی اس کے لیے اچھی طرح سے وضو کرے، پھر اس میں انتہائی خشوع و خضوع اختیار کرے اور اس میں رکوع مکمل اطمینان سے کرے، تو وہ نماز اس کے لیے پہلے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، شرط یہ کہ وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اور یہ فضیلت قیامت تک کے لیے ہے۔ علا بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ وہ نماز ظہر سے فارغ ہو کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بصرہ میں ان کے گھر حاضر ہوئے۔ ان کا گھر مسجد کے پہلو میں تھا۔ جب ہم ان کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے پوچھا، کیا تم لوگوں نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے ان سے عرض کی، ہم تو ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر لوٹے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، تو عصر پڑھ لو۔ ہم نے اٹھ کر عصر کی نماز پڑھ لی۔ جب ہم فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ منافق کی نماز ہے، وہ بیٹھا ہوا سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ زرد پڑھ کر شیطان کے 2 سنگوں کے درمیان چلا جاتا ہے تو کھڑا ہو کر اس نماز کی 4 ٹانگیں مار دیتا ہے اور اس میں اللہ کو بہت ہی کم یاد کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احزاب کے دن فرمایا، اللہ تعالیٰ ان مشرکین کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے، جس طرح انہوں نے ہمیں درمیانی نماز عصر سے روکا اور جنگ میں مشغول کیے رکھا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہو، کیونکہ ہر تکلیف و آزمائش اور خوشی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اس لیے پریشانیوں اور مصائب کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں، اور اپنے مسائل کا حل اللہ
اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کا حل کا وکیل بنا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے آسرا کبھی نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ کسی بھی طرح انسان کو خدا سے دور کر دے۔ جب ایک بار وہ انسان کو خدا کے راستے سے بھٹکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اگلی چال یہ ہوتی ہے کہ انسان کو خدا کی رحمت سے مایوس کر دے، اس طرح اسے ہمیشہ رب کی نافرمانی والے راستے پر چلاتا رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی امید دلائی ہے وہ اس کی رحمت ہی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں انسانوں کو مختلف پیرایوں اور انداز میں سب سے زیادہ خدا کی رحمت کی امید دلائی گئی ہے۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ یہ وہ صفت ہے جو کائنات کی ہر چیز پر حاوی ہے۔ پوری کائنات رحمت الہی کا مظہر ہے، اس لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراپائے رحمت بنا کر بھیجا۔ اسی طرح شرعی احکامات میں بھی رحمت کی صفت کو نمایاں حیثیت دی ہے۔ ابو الکلام آزاد لکھتے ہیں کہ قرآن پاک نے خدا کے کسی صفت کو بھی اس کثرت کے ساتھ نہیں دہرایا، اور نہ ہی کوئی مطلب اس درجہ اس کے صفات میں نمایاں ہے جس قدر رحمت ہے۔ اگر قرآن کے وہ تمام مقامات جمع کیے جائیں جہاں رحمت کا ذکر کیا گیا ہے تو 300 سے زائد ہوں گے۔ اگر وہ تمام مقامات بھی شامل کر لیے جائیں جہاں اگرچہ لفظ رحمت استعمال نہیں ہوا لیکن ان کا تعلق رحمت ہی سے ہے، مثلا ربوبیت، مغفرت، رافیت، کرم، حلم، عفو وغیرہ، تو پھر یہ تعداد اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ کہا جا سکتا ہے قرآن اول سے آخر تک اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ رحمت الہی کا پیغام ہے۔ اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں اور نہ ہی کوئی انتہا ہے، اس لیے کہ یہ اس خدا کی صفت ہے جس کی اپنی کوئی حد نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جن کا خیال ہوتا ہے کہ وہ بہت گنہگار ہیں، وہ کیسے نماز کے لیے مسجد جائیں اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہوں۔ یاد رہے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، اور اس طرح کے خیالات کے ذریعے شیطان ہمیں اللہ کے قریب ہونے سے روکنا چاہتا ہے۔ اس لیے ان خیالات کو جھٹک کر فوری اللہ کے حضور سجدہ کر لینا چاہیے۔ قرآن مجید میں بڑے سے بڑے گنہگار کو، حتیٰ کہ خدا کو نہ ماننے والوں کو بھی اس کی رحمت کی امید دلا کر خدا کے قریب ہو جانے اور اس کی فرما برداری اختیار کرنے کی طرف بلایا گیا ہے۔ خدا کی طرف لوٹ آنے پر پچھلے تمام گناہ معاف کر دینے کی نوید سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو قرآن مجید کی امید بھری آیت کہا جا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، چاہے وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، اپنا بندہ کہا ہے، اور چاہے وہ بڑے سے بڑا گنہگار ہی کیوں نہ ہو، صرف ایک دو گناہ کرنے والا نہیں بلکہ گناہوں میں حد پار کر دینے والے کو بھی اس آیت میں مخاطب کیا گیا ہے۔ سب کو یہ امید دلائی ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک وہ تمام گناہ بخش دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں جو اس کے عرش کے پاس رکھی ہوئی ہے اپنے بارے میں لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کو انسانوں کو سزا دے کر نہیں بلکہ انہیں معاف کر کے خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں اور انہیں اپنی رحمت کی کتنی امید دلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا واجب ہے۔ بندہ رب کے بارے میں جیسا گمان کرے گا اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اس سے برتاؤ کرے گا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے بارے میں گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ قرآن و حدیث میں رحمت الہی کا حقدار بننے کے لیے ہدایت دی گئی ہے۔ جو بھی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرے گا خدا اس کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا۔ چند مستحقین رحمت درج ذیل ہیں۔ اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، قرآن مجید کی تلاوت کو بغور سننے والے، توبہ استغفار کرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، صبر کرنے والے، احسان کرنے والے، صلح کرنے والے، راہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے،
منکر سے روکنے والے، درگزر کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے والے۔ اس لیے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہمیں خدا کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم بھی اپنے اندر رحم کرنے کی صفت پیدا کریں تاکہ ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ کیا جائے۔ محترم ناظرین، نماز عصر کے بعد جو آپ نے آیت 21 مرتبہ پڑھنی ہے وہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے۔ اس آیت کو آیت الکرسی بھی کہتے ہیں، جس کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں۔ آیت الکرسی جو قرآن کریم کی تمام آیات سے عظیم آیت ہے اور جس کی بڑی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال ہے۔ اس کی عالی شان اور اس کی قدرت و عظمت پر مومنین نہایت جامعہ عائد ہے۔ آیت الکرسی بہت بڑی عظمت و عفت والی آیت ہے، اور اس کی بلندی اور برتری کا سبب اس میں بیان کرتا پاتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی توحید، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی اور اس کی صفات پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم ہر آیت کریمہ اعلیٰ مرتبت اور عظیم القدر ہے، لیکن ان میں سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ آیات قرآنیہ میں سے یہ واحد آیت کریمہ ہے جس کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور وظیفہ کثرت سے تلاوت کیا ہے، اور صحابہ کرام اور امت مسلمہ کا تلاوت کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ مثلاً 5 نمازوں کے بعد رات کو سوتے وقت اپنی مادی چیزوں کو جنوں ان سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی طور پر تلاوت کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کو بطور وظیفہ اپنانے کی مقدر و بھرپور کوشش کرے اور اس آیت کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کا اہتمام کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ یہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اس لیے کہ اس میں ذات باری تعالیٰ کی توحید، اس کی عظمت اور اس کی صفات کا بیان ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی 1/4 قرآن ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ کی آیت الکرسی کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ آیت الکرسی ہے جس کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح حدیث کہ کتاب اللہ میں یہ آیت سب سے افضل آیت ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی زیادہ علم ہے۔ یہ سوال کئی بار دہرایا اور پھر فرمانے لگے کہ وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ فرمانے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے، اور فرمایا اے ابو المنذر، مبارک ہو اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی زبان اور ہونٹ ہوں گے عرش کے سائے کے ہاں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہوگی۔ ناظرین، سب سے پہلے اس آیت کو پڑھنے کے فائدے جان لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی بھی لوگوں کو حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، وہ گھر کی منڈیر پر چڑھ جاتے اور یہ حدیث بیان کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت کی حامل ہے؟ تو ایک شخص کہنے لگا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو چھاتی پر میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمانے لگے اے ابو المنذر، علم مبارک ہو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، تو میں بھی بیٹھ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے ابو ذر، انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے جی ہاں۔ میں نے نماز کا کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے یہ اچھا موضوع ہے،
جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم کر لے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا روزے کے بارے میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فرض ہیں، اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اور زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ؟ تو کہنے لگے ان کا اجر ڈبل بھی ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ فرمایا قلیل اشیاء کے مالک کا صدقہ کرنا اور پھر فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلا نبی کون تھا؟ فرمانے لگے آدم علیہ السلام۔ اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ نبی تھے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نبی مکلم تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمانے لگے 110 سے کچھ زیادہ۔ ایک جمع غفیر میں ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ 315۔ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر جو نازل کیا ہے اس میں سب سے زیادہ عظیم کیا ہے؟ تو فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ میں ایک ایسی آیت ہے جو کہ قرآن کی سردار ہے، وہ جس گھر میں پڑھی جائے گی اس گھر سے شیطان نکل جائے گا۔ وہ آیت ہے آیت الکرسی۔ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غربت اور تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ ناظرین، اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ جو اس آیت کو عصر کی نماز کے بعد پڑھے گا تو اللہ اسے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے مالدار کر دے گا، کیونکہ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ اس کے ذریعے جو بھی دعا مانگی جائے وہ فوراً قبول ہوگی۔ تو جب آپ اس بابرکت وقت میں نماز عصر کے بعد اس آیت کو 21 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، انشاءاللہ آپ کی وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو بے شمار رزق دیں گے، جو مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ ناظرین، آیت الکرسی ایک بار میں پڑھ کر بھی سنا دیتی ہوں تاکہ جن لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا وہ میرے اس وظیفے کے ساتھ ویڈیو میں دہراتے ہوئے پڑھ لیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور لوگ اس کے علم میں سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی، وہی بلند شان والا عظمت والا ہے۔ ناظرین، یہ تھی سورۃ بقرہ کی آیت الکرسی جسے آپ نے ہر نماز کے بعد نماز عصر کے بعد 21 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی ہماری پریشانیاں دور ہوں گی، ہماری تمام نیک اور جائز مرادوں کو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا، ہماری تمام دلی خواہشات کو پورا کر کے ہمیں اس آیت کے طفیل، شیطان کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، دشمن کے وار سے ہمیشہ محفوظ فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کامنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں، آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔